بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ اس جزیرے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا، نہ انسان نہ حیوان۔ رات درخت پر سویا، اب پیٹ تو بھرا ہوا تھا ہی، اس لیے گہری نیند سویا۔ دوسرے دن پھر اٹھا، کشتی میں بیٹھا اور ٹوٹے ہوئے جہاز کا رخ کیا۔ اب تک یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ یہ جزیرہ دنیا سے الگ تھلگ ہے اور تجارتی راستوں سے ہٹا ہوا ہے۔ جانے اب کب تک مجھے وہاں اکیلا رہنا تھا، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ جہاز سے جو بھی کام کی چیز مجھے مل جائے اسے جزیرے پر لے آؤں۔ اس دوسرے پھیرے میں جو چیزیں میرے ہاتھ لگیں ان کی تفصیل یوں ہے: سونے کے 36 پونڈ، 8 جوڑے قمیص اور پتلون، یہ بیچارے ملاحوں کے کپڑے تھے جو سمندر میں غرق ہو چکے تھے، گندم کا ایک تھیلا، رسی کا ایک بنڈل، دیا سلائی کا بڑا باکس، دوربین، چکما کے پتھر، پانی پینے کا سگ، تھالیاں، کیتلی اور ترپال۔ یہ سب سامان میں نے شاخوں اور ٹہنیوں سے بنے ہوئے پنجرے میں رکھ دیا جو اس درخت کے نیچے بنایا تھا جہاں میں رات کو سوتا تھا۔ میں نے اس رات درخت پر بسیرا نہیں کیا بلکہ نیچے درخت کے پاس سویا، کیونکہ ان راتوں جو میں نے وہاں پر گزاری تھی میں نے کسی درندے یا حیوان کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہاں جزیرے میں جو پرندے تھے وہ بھی سارا دن دکھائی نہ دیتے، صبح اڑ جاتے اور شام گئے آ کر درختوں پر بسیرا کرتے تھے۔ اس شام پھر تیز سمندری ہوا چلنے لگی۔ جب میں سویا تو ہوا چل رہی تھی۔ جب صبح آنکھ کھلی اور میں نے چٹانوں میں ایک گھنے جہاز کی طرف دیکھا تو جہاز کا وہ ٹوٹا ہوا حصہ جو ان چٹانوں میں پھنسا ہوا تھا وہ بھی ہواؤں کی یلغار نے توڑ پھوڑ کر غائب کر دیا تھا۔ جہاز کے ٹکڑے اور تختے جو پانی میں بہہ رہے تھے میں نے جمع کر لیے۔ جہاز اب پورے کا پورا سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہوا، تاہم یہ اداسی دور ہوئی تو یہ اطمینان دل میں پیدا ہوا کہ میں نے جہاز کے مکمل غرق ہونے سے پہلے ضروری چیزیں اس میں سے نکال لی تھیں۔ مجھے نئی سوچوں اور ضرورتوں نے گھیر لیا۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تیار کروں۔ موزوں جگہ تلاش کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ مل ہی گئی جو پہاڑی کے دامن میں تھی۔ یہاں چٹان کے پاس ایک گڑھا بھی تھا۔ میں نے جہاز کے تختے جوڑ کر نیم دائرے میں ایک دیوار بنا دی، پھر اس میں لکڑی کے ڈنڈے جوڑ کر ایک سیڑھی بنائی۔ یہ سیڑھی مستقل نہیں تھی بلکہ اوپر رہائش کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہاں جا کر سیڑھی کو اوپر کھینچ لیتا تھا۔ یوں میں نے اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لیا۔ جنگلی جانوروں کا مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جہاز کی تباہی کے بعد اس جزیرے میں مجھے 4 دن ہو گئے تھے۔ جزیرے کے جنگل سے گزرا تو ایک جنگلی بکرے کو دیکھا جو چھوٹے قد کا تھا اور بہت تیز بھاگتا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جنگل میں نے 2-3 اور جنگلی بکرے اور بکریاں دیکھی۔ ایک کا بندوق سے نشانہ لیا تو وہ زخمی ہو کر گر پڑی۔ اسے اٹھا کر میں اپنے ٹھکانے میں لے آیا، اسے کاٹا، گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا۔ کھال بھی سکھا کر لکڑی کی دیوار پر ڈال دی۔ ایک ہفتے میں نے ایسی 3 اور جنگلی بکریوں کو شکار کر کے گوشت محفوظ کر لیا۔ ان کا گوشت قدرے نمکین تھا لیکن بہت مزیدار۔ اس جزیرے میں رہتے اب میں دنوں اور تاریخوں کو بھولنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دن اور تاریخیں مستقل میرے ذہن سے محو ہو جائیں، اس لیے میں نے ایک لکڑی کے تختے کو کاٹا اور اس کی ایک سلیب بنا لی۔ اس سلیب کو میں نے اپنے ٹھکانے کے سامنے سمندر کے کنارے گہرا گاڑ کر اس پر اپنے چاقو سے لکھا کہ میں اس جزیرے پر 30 ستمبر 1659 کو آیا تھا۔ سلیب کے ڈنڈے پر میں نے چاقو سے 7 لکیریں کھینچ دی اور یوں اسے اپنے انداز کا کیلنڈر بنا لیا جس سے میں دن اور تاریخ دیکھ سکتا تھا۔ زندگی کی سب آسائشیں اور آرام پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو مصروف بھی رکھنا تھا، اس لیے میں نے اپنے آرام کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کا ارادہ کیا۔ پہلے تو میں نے ایک درخت کو آڑی سے کاٹ کر نیچے گرایا، پھر کلہاڑی سے اس کے 2 بڑے ٹکڑے کیے۔ چونکہ بڑھائی کا سارا سامان میرے پاس موجود تھا اس لیے میں نے اس سے لکڑی کے تختے بنائے اور پھر ایک میز، ایک بھاری بھرکم کرسی اور ایک تخت تیار کیا۔ ان چیزوں کو میں اپنے کیبن کے اندر لے آیا۔ ہاں، اور جہاز میں دوسری چیزوں کے علاوہ مجھے ڈائری اور سیاہی بھی ملی تھی۔ میں نے یہ ڈائری لکھنی شروع کر دی۔ ہر روز جو ہوتا جو کرتا وہ اس ڈائری میں لکھ لیتا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک سیاہی ختم نہ ہو گئی۔ دل میں آس تھی کہ کبھی کوئی جہاز اس جزیرے کے سمندر سے گزرے گا، اس لیے میں دوربین لگا کر دیر تک سمندر کی طرف بھی دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا اور مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں نے کسی جہاز کا بادبان دیکھ لیا ہے۔
دل خوشی سے اچھل پڑتا، لیکن وہ نظر کا دھوکا ہوتا اور پھر مایوسی سے آنکھیں آنسو بہانے لگتی۔ میں لکڑی کے اپنے ہی بنائے ہوئے تخت پر لیٹ کر دیر تک روتا رہتا۔ زندہ رہنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس جزیرے میں تو کوئی آدمی بھی نہیں تھا کہ میری کسی طرح سے مدد کر سکتا، اس لیے مجھے سب کچھ خود ہی سوچنا تھا اور خود ہی کرنا تھا۔ جہاز سے مجھے ایک چھوٹے سے تھیلے میں کچھ گندم ملی تھی، اس کے دانے میں نے اپنے ٹھکانے کے آس پاس چاروں طرف بکھیر دیے۔ پھر اس جزیرے پر بارشوں کا موسم شروع ہو گیا، سردی بڑھ گئی اور میں بیمار ہو گیا۔ تیز بخار نے مجھے آ لیا، 6 دنوں تک میں بخار میں تڑپتا رہا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ لیٹا رہتا، گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، راتوں کو ڈرا دینے والے خواب دکھائی دیتے، کیبن کے باہر سے مسلسل بارش کا شور سنتا۔ میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ 7 دن گزرے تو بارش کے ساتھ ساتھ بخار کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ میں کیبن سے نیچے آیا اور یہ دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوا کہ میں نے گندم کے جو دانے بکھیرے تھے وہ پھوٹ پڑے تھے اور ان میں سے خوشے نکلے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں اپنی کمزوری اور بخار بھول کر ناچنے لگا۔ تاہم اب ضروری تھا کہ گندم کے ان خوشوں کو پانی ملتا رہے، ورنہ وہ سوکھ جاتے۔ پانی کی تلاش میں جزیرے میں پھر نکلا۔ اس بار میں نے اس جزیرے کا بڑا حصہ دیکھ ڈالا اور میری تلاش کامیاب رہی۔ مجھے ایک چشمہ مل ہی گیا۔ اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی جنگلی انگور کی بیلیں بھی لگی تھی اور جنگلی تمباکو کی جھاڑیاں بھی، سب کچھ خردرو تھا۔ میں نے پانی سے اپنی مشق بھری اور انگور کے گچھے توڑ کر اپنے کیبن میں لے آیا اور انہیں سوکھنے کے لیے ڈال دیا تاکہ ان کا منقع بن جائے۔ گندم کی چھوٹی سی فصل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی۔ میں نے کیلنڈر بنا لیا تھا جس سے میں دن اور تاریخ کا حساب لگا لیتا تھا۔ اب مجھے اس جزیرے پر آئے 10 مہینے ہو چکے تھے کہ ایک دن اچانک ایک کتا خدا جانے کہاں سے آ گیا۔ وہ میرے کیبن کے پاس بیٹھ گیا۔ شروع میں وہ مجھ سے ڈرتا رہا، لیکن جب میں نے بکرے کے خشک گوشت سے اس کی تواضع کی تو وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے پیار سے سہلایا تو وہ میرے قدموں میں لیٹنے لگا۔ یوں ہماری رفاقت کا آغاز ہوا۔ 10 مہینوں میں پہلی بار مجھے ایک وفادار جاندار ملا تھا، اس لیے میرے احساسات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ کتا پھر میرے پاس ہی رہنے لگا۔ اس جنگل میں طوطے بھی تھے۔ کچھ طوطے میں نے پکڑ کر پنجرے میں ڈال رکھے تھے، کچھ مر گئے، کچھ میں نے اڑا دیے، لیکن ایک خوش رنگ خاصا بڑا طوطا میرے پاس رہا۔ اب میں بندوق ہاتھ میں تھامے، سرخ ٹوپی پہنے جنگل میں شکار کرنے یا پانی لینے جاتا تو یہ طوطا میرے کندھے پر بیٹھا ہوتا۔ جنگلی بکریاں جو پہلے غائب ہو گئی تھیں اب پھر نظر آنے لگی۔ میں نے 2 بکریاں پکڑ کر اپنے کیبن میں باندھ دی۔ ایک مدت کے بعد مجھے دودھ نصیب ہوا جو بکری کا تھا۔ یوں میری صحت بہت اچھی ہوتی گئی، جسم طاقتور ہوتا گیا۔ چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی، بکری کا دودھ اور بکری کا گوشت، ساری چیزیں طاقت بڑھانے والی تھیں۔ گندم کو پتھر پر پیس کر میں پتھر کے توے پر موٹی سی روٹی پکا لیا کرتا تھا۔ سب چیزیں وافر تھیں، صرف بارود تھا جو آدھا رہ گیا تھا اور میں نے اسے محفوظ کر لیا تھا۔ اب بھی مجھے آدم خوروں کا ڈر رہتا تھا، حالانکہ اتنے عرصے سے اس جزیرے میں رہتے ہوئے میں نے کوئی آدم خور نہیں دیکھا تھا، لیکن میں وہمی ہو گیا تھا اور ان کا خوف دل سے نہیں نکلتا تھا۔ آج کی قسط ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ داستان پسند آئے گی۔ اگر آپ کو اس طرح کے داستان پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔